ان ذالک علی اللہ یسیر، نہ تو کوئی مصیبت زمین پر اترتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں پر، سوائے ان مصائب کے جو لوح محفوظ میں یعنی تمہاری تقدیر میں تمہاری پیدائش سے پہلے لکھ دیے گئے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ مصائب تین طرح کے ہوتے ہیں عمومی طور پہ، مالی مصائب یا مالی مسائل، بدنی مصائب یا بدنی مسائل، اسی طرح ایمانی مصائب یا ایمانی مسائل۔ یہ تین طرح کے مسائل یا تین طرح کی آزمائشیں یا تین طرح کی مصیبتیں جن کو مصائب کہا جاتا ہے، تین طرح کے مصائب عمومی طور پہ ہوتے ہیں۔ جو پہلے مصائب ہیں وہ ہیں مالی، مال کا تباہ و برباد ہو جانا، مال کا لٹ جانا، مال کا کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جانا، مال کا کم ہو جانا یعنی مالی تنگ دستی کا شکار ہو جانا، یا مال تو موجود ہے کثرت میں برکت کا اٹھ جانا۔ یہ تمام مسائل کیا ہیں؟ مالی مصائب ہیں، فائنینشل ایشوز ہیں، اور ان تمام کا تعلق ہمارے نارتھ پول کے ساتھ ہے۔ کس پول کے ساتھ ہے؟ نارتھ پول کے ساتھ۔ خود کا بیمار رہنا، لواحقین کا بیمار رہنا، یا اولاد کا بیمار رہنا، کسی ایک کا بیمار ہونا، پھر اس کو شفا ملنا، دوسرے کا بستر پر پڑ جانا، یا اپنے ساتھ یہی معاملہ چلنا، تو ان مصائب کو کیا ہم کہیں گے؟ بدنی مصائب، بدنی مصیبتیں، بدنی آزمائشیں۔ ان تمام آزمائشوں کا یا مصائب کا تعلق ہمارے ساؤتھ پول کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ساؤتھ پول کے ساتھ۔ کتنے پول ہو گئے؟ دو۔ مصائب کتنے ہو گئے؟ دو۔ تیسرے مصائب یا تیسری آزمائشیں ہیں جن کا تعلق آپ کے اور میرے ایمان کے ساتھ ہے، آپ کی اور میری نسبت کے ساتھ ہے، یعنی وہ مصیبتیں، وہ امتحان، وہ آزمائشیں جو ہمارے ایمان پر آتی ہیں، یا وہ لوگ جو آپ کی طرح صاحب نسبت ہیں ان کی نسبت پر آتی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ملتان جا رہا ہوں۔ اتنا کرایہ لگا کے ملتان جا رہے ہو، یہی کرایہ کسی بیوہ کو دے دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے آزمائش۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ملتان جا رہا ہوں شافی کے پاس۔ کیا اللہ صرف شافی کے پاس ہے؟ گرمی میں کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہو، حقوق العباد کا خیال نہیں ہے، شافی کے پاس پیر کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو، خدا کو چھوڑ کر۔ یہ مصائب کیا ہیں؟ یہ آزمائشیں کیا ہیں؟ یہ امتحان کون سے ہیں؟ ایمانی، نسبت پہ جو امتحان آ رہے ہیں یا ہمارے ایمان پہ جو امتحان آ رہے ہیں، ان تمام کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمانی مصائب۔ ان تمام مصائب کا تعلق ویسٹ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ویسٹ کے ساتھ۔ جو مالی مسائل ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نارتھ پول کے ساتھ۔ جو بدنی مسائل ہیں ان کا تعلق کس پول کے ساتھ ہے؟ ساؤتھ کے ساتھ۔ وہ تمام آزمائشیں جو ایمان پر آتی ہیں یا صاحب نسبت لوگوں پر آتی ہیں، ان تمام آزمائشوں یا مصائب کا، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ زمینی ہو، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ویسٹ کے ساتھ۔ اللہ بولو، جب نارتھ پول بلاک ہو گیا، ساؤتھ پول بلاک ہو گیا، تو اللہ سے دور ہو گیا، یعنی تیرا ویسٹ پول بھی تقریباً بلاک ہو گیا، یہ مخلوق تجھے ویسے ہی چھوڑ جائے گی، اپنے پرائے ہو جائیں گے اور پرائے تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ یہ جو پول ہے مشرق والا، ایسٹ والا، جس کا تعلق تیری سوشل لائف کے ساتھ ہے، جب یہ تین بلاک ہوں گے، یہ چوتھا خود ہی بلاک ہو جائے گا۔ یہ میں نے بنیادی جو میکانزم ہے وہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ یہ جو بنیادی میکانزم ہے یہ قیامت تک چلنا ہے۔
بنیادی عقائد نہیں بدلتے، یا کوئی بھی چیز ہو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ آج بھی ویسی ہے، کل بھی ویسی ہوگی۔ کوئی بھی نظریہ ہو یا کوئی بھی بلڈنگ بنائی ہے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، تو یہ میں نے بنیاد آپ کو بتا دی ہے۔ جب علمی طور پہ بات ہوگی، علمی طور پہ، تو جیسے میں نے بات کی ہے، کوئی بھی صاحب علم ہوگا وہ یوں ہی بات کرے گا کہ جب نارتھ پول بلاک ہو گیا، ساؤتھ پول بلاک ہو گیا اور ویسٹ پول بلاک ہو گیا، اس پول کے اوپر بندش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ہی بلاک ہو جانا ہے، خود بخود ہی بلاک ہو جانے کا۔ یہ تو ہے بنیادی بات۔ جو حالات کے تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور طرح ہے۔ علم میں نے دے دیا، معلومات میں نے آپ کو دے دی، بیسک میں نے آپ کو سکھا دی کہ جب آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ان سے یوں بات کرنی ہے۔ یہ جو بات اب میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے، حالات کے تغیر کے ساتھ ہے۔ آج پیسہ اتنی بڑی ضرورت بن گیا ہے، مزہ نہیں آیا میرے بولنے کا، آج پیسہ اتنی بڑی ضرورت بن گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دو تو سچ بولوں، یہاں بیٹھ کر بولنا تو سچ چاہیے، لیکن بسا اوقات سچ دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے تو پھر ہمیں پردہ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اجازت دو تو سچ بول لوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، اگر کہتے ہو تو نہیں بولتا، اگر آپ کی دل آزاری ہوتی ہے تو آپ کی اجازت سے بول رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی کی جیب میں مال نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے۔ آج کے دور میں نے آپ کی اجازت سے یہ فکرہ بولا، آپ کی اجازت سے یہ فکرہ بولا ہے، چاہے اس کا ظاہر میری طرح ہے، داڑھی ٹوپی جبہ سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کی جیب میں مال نہیں ہے، محتاجی والی زندگی ہے، ضروریات زندگی کے لیے پیسہ نہیں، ہم عیاشی کی بات نہیں کر رہے، ضروریات زندگی کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے تو خدا کی عزت کی قسم اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ میرے لجپال نے 1450 سال 1448 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ غربت سے، مفلسی سے اللہ سے پناہ مانگو، یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، تو بس ایک بار کر لیا، جھجک ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، تو جب حیا ختم ہو گئی تو میرے کملی والے نے فرمایا ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ میں نے پیغام اپنے کملی والے ہی کا پہنچایا ہے، لیکن الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں، اب ڈر گئے تھے کہ میں کون سا سچ بولنے لگا ہوں، میں کون سا سچ بولنے لگا ہوں۔ طلباء، آج اگر کسی کے پاس ضروریات زندگی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں، الا قلیل، جس کو اللہ بچا لے۔ کوئی بات 100% نہیں ہوتی، 100% بات حق اور سچ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم کوئی بھی دعویٰ کریں، ہماری کوئی بھی تحقیق ہو، ہمارا کوئی بھی مشاہدہ ہو، تجربہ ہو، وہ 100% نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے ساتھ جوڑ لگایا ہے، ٹانکا لگایا ہے، الا قلیل، چند ایک جو غربت کے ہاتھوں پس بھی رہے ہیں مگر ایمان بچانے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ایمان بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ باقی 99.9% ایمان نہیں، مال بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، مال بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو مضمون ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کڑتے ہوئے روتے ہوئے ہر ہفتے میں جو شافیہ روحانی سینٹر کا سٹاف ہے ان کے ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں، چٹکلوں کی صورت میں یا ایک آدھ فکرے کی صورت میں۔ ہفتہ اور اتوار کو بسا اوقات بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں سے لوگ نہ آئے ہوں اپنے علاج معالجے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے،
दुख इस बात का होता है कोई अल्लाह के लिए भी तो आए ना। उनके आने का मुझे कोई रंज नहीं है, मुझे खुशी है वो इलाज के लिए आए। मेरे लिए अजाज की बात है, ऑनर की बात है कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत की खिदमत के लिए मुझे कबूल किया है। लेकिन दुख ये है कि जब ये वाली महफिल होती है, किराया नहीं है, किराया नहीं है, वक्त नहीं है, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, अब्बू आने नहीं देते, बच्चे छोटे हैं, अम्मा बीमार है, अब्बा रूठ जाता है जब शाफी के पास आऊं। तो जब इलाज के लिए आते हो, लाख लाख रुपया किराया लगा के आते हो, फिर तो अम्मा प्यार दे के बेचती है, फिर तो अम्मा प्यार दे के बेचती है। आप में से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया पे मेरे बयानात सुनते हैं, थोड़े दिन पहले भी मैंने दुख का इजहार किया कि एक शख्स तकरीबन 5 लाख की टिकट लगाकर मेरे पास आया है। कितने की? 5 लाख की। उस वक्त ज़रा रेट कम था, अब क्योंकि फ्यूल महंगा हुआ है अब 6 साढ़े 6 लाख की टिकट है। वो 5 लाख की टिकट खर्च करके मेरे पास आया है। पाकिस्तान में कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, सीधा लाहौर आया है, लाहौर से रेंट ए कार ली है और मेरे पास आ गया है। और मेरे पास किस मकसद के लिए आया है? हजरत साहब, मेरे पे मेरी बीवी ने जादू किया है और मेरी जिनसी ताकत को बांध दिया है, खुदा का वास्ता मेरी जिनसी ताकत को खोल दो। 5 लाख रुपया लगा कर वो मेरे पास है। मैं फिर दोबारा बात दोहरा रहा हूं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, शरन जायज है। दुख इस बात का है कि जब हजूर की महफिल में आना पड़ता है, फिर 5000 भी बहुत हो जाता है, 5000 भी बहुत हो जाता है। अगर आप इजाजत दो तो एक दुख और शेयर कर लो जो इस हफ्ते का ताज़ा ताज़ा है। एक साहब मेरे पास आए, अल्लाह ने उनको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों दिया हुआ है, बल्कि मेरा हुस्न ज़न है, गुमान है कि उनकी सुई जो है वो खरब को छूती है। लाइट चलेगी दरमियान में काम करते करते, तो वो जो निज़ाम है मुलाकात का उसमें खलल आ गया। तो बात शुरू हो गई, मुझे कहने लगे हज़रत साहब आपके पास गाड़ी कौन सी है? तवज्जो रखिएगा ज़रा, आपके पास गाड़ी कौन सी है? मैंने कहा भाई मेरे पास तो पुरानी सी गाड़ी है और सीएम साहब ने वैसे भी पाबंदी लगा दी है कि 2028 में जो गाड़ियां पुरानी हैं वो फैसलाबाद और लाहौर में चल नहीं सकती। आप लोगों को मालूम है वो कानून पास हो रहा है। तो मैंने कहा अगर ये कानून जो है मुल्तान में भी लागू हो गया तो फिर मेरे पास 3 टायरों वाली गाड़ी होगी रिक्शा, या 2 टायरों वाली गाड़ी मोटरसाइकिल। तो मैंने ऐसे अपनी गाड़ी के बारे में जो ना अपने तासुरात जो है वो दिए। अब आप बात सुनिएगा। मुझे कहने लगे हजरत साहब आपको गाड़ी कौन सी चाहिए? आपको गाड़ी कौन सी चाहिए? मैंने पूछा आप कौन सी गाड़ी मुझे दे सकते हैं, यानी आपका जो गाड़ियों का काम है तो कौन सी गाड़ियां आप बेचते हैं? कोई सुजुकी का डीलर होता है, कोई कोरोला का होता है, कोई किसी और ब्रांड का होता है। तो मैंने कहा आपके पास कौन सा ब्रांड है, आप कौन सी गाड़ी मुझे दे सकते हैं? कहने लगे मेरे पास गाड़ियां नहीं हैं, मेरे पास गाड़ियां नहीं हैं। आप सिर्फ ये बताएं आपने गाड़ी कौन सी लेनी है, वीगो डाला लेना है या क्रूजर लेनी है? वीगो डाला लेना है या क्रूजर लेनी है? मैं आपको 7 दिन के अंदर नॉन कस्टम पेड जो गाड़ी है वो यहां पहुंचा देता हूं। सुनते जाइएगा जरा। मैंने कहा वो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी पहुंचा दोगे और वो करोड़ों की गाड़ियां हैं, उनके पैसे कौन देगा और उनका कस्टम कौन भरेगा? उन्होंने कहा जी मैंने तो आपसे लेना कुछ नहीं है, बाकी रह गई बात कस्टम की। मेरी गाड़ी मर्सिडीज बाहर खड़ी है, मैं उसकी प्लेटें उतार के आपको दे दूंगा, वो अब अपनी गाड़ी पे लगाकर चलाइएगा, अपनी गाड़ी पर लगाकर चलाइएगा। ये क्यों हो रहा है मेरे पे करम? सुनो, मैंने क्या कहा था, एक दुख और शेयर कर दूं। ये मेरे पे करम क्यों हो रहा है? सर पकड़ा हुआ है, बायां पांव जल रहा है जादू से। मेरी जादू से जान छुड़ा दो, जो फरमाइश करोगे पूरी कर दूंगा। मेरी जादू से जान छुड़ा दो, जो फरमाइश करोगे पूरी कर दूंगा।
میں نے کہا جس کا ہاتھ کملی والے کے ہاتھ میں ہو تیری مرسری کا محتاج نہیں ہے. تیری دو سے ہمارے گھر میں جو آدھی ہے وہی ٹھیک ہے. باقی شفا دینے والا اللہ ہے جو تیری خدمت کر سکتے ہیں. جس طرح دوسروں کی کر رہے ہیں تیری بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ والوں یہ دو باتیں میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اگر آج کے دور میں ضروریات زندگی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے الا قلیل جس کا اللہ بچا لے، وگرنہ آج کے دور میں ایمان بچنے والا نہیں ہے. اب یہ جو مصائب ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. ایک جو میں نے قرآن پڑھا، رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ان تمام مصائب کو تمہارے مقدروں میں، تقدیر میں، قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. جیسے لکھا ہے ویسے ہو کر رہنا ہے. پھر رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو دونوں باتیں آپس میں کلیش کر گئی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلی بات کیا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہمارے مقدروں میں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے آنا ہی آنا ہے اپنے اپنے وقت پہ. ادھر رب فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ والو جو تقدیر ہے یا قسمت ہے یہ دو طرح سے ہے. آج میں جو آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے پتلی گلی سے نکلنے کی، آج پتلی گلی بند کرنے لگا ہوں. کر دوں منشا صاحب؟ یہ جو پاکستانی قوم نے عادت بنائی ہوئی ہے، سفر کرتے ہیں ہائی وے پہ، کہتے ہیں موٹر وے ہونی چاہیے، بلکہ موٹر وے بھی نہیں ایکسپریس وے ہونی چاہیے. تو جب کہیں گرفت آنے لگے، پکڑ آنے لگے تو کہتے ہیں نہیں ہر جگہ کوئی چھوٹی گلی بھی ہونی چاہیے، بندہ نیما نیما ہو کے نکل دے. تو آج آپ کی وہ چھوٹی اور پتلی گلی بند کرنے لگا. خانقاہ کیوں نہیں جا رہے؟ اچھا قسمت ہوئے گا تو چلے جاؤں گے. اچھا جی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ سکول کیوں نہیں جاتے؟ پڑھ لواں گے یہ قسمت ہوئے گا. تو ہم ہر بات کو قسمت کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ نفی کر کے یا اپنی تمام بدعمالیوں کو تقدیر کے ساتھ نفی کر کے اور نکل جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تیرے اوپر جو حالات ہیں یہ تیری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. تیرے گھر میں بیماریوں نے جو ڈیرا ڈالا ہے، مالی تنگ دستی کا جو تو شکار ہوا ہے، اسی طرح تیرے گھر میں لڑائی ہے، دھنگا ہے، فساد ہے، جھگڑے ہیں، یا تیرے اپنے پرائے ہو گئے ہیں اور پرائے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، یہ تیری تقدیر میں لکھا تھا، مگر میں نے تجھے اختیار بھی دیا تھا. میں نے تجھے اختیار بھی دیا تھا، میں نے تجھے مجبور پیدا نہیں کیا. میں نے ان تمام چیزوں کو تیرے اعمال کے ساتھ جوڑا تھا کہ جیسے تیرے اعمال ہوں گے ویسے ہی میرے فیصلے ہوں گے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی فیصلے ہوں گے. اب اللہ تقدیر ہے دو طرح کی یا قسمت ہے دو طرح کی. ایک ہے تقدیر مطلق، تقدیر مطلق الٹیمیٹ، یعنی جس کے اندر آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے پیدا، یہ ہے تقدیر مطلق. آپ اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کر سکتے، یہ ہے تقدیر مطلق. آپ اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، یہ ہے تقدیر مطلق. اسی طرح کوئی شخص آپ کے پاس آیا، اس نے آ کر رونا رویا میں مر گیا مر گیا مر گیا میری مدد کرو. آپ کے دل میں رحم آ گیا،
آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے جیب سے 50,000 روپیہ نکالا جو کہ اس نے مانگا تھا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے دے دیا، بعد میں وہ کیا ہو گیا؟ بے ایمان۔ یہ ہے تقدیر مطلق۔ آپ نے بھلا کیا، آپ نے اچھا کیا، اب رب نے تیری تقدیر میں نقصان ہونا لکھا تھا، تیری تدبیر کے باوجود نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، آپ بھاگے پھر رہے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس، ہر ہسپتال میں جا رہے ہیں، ہر تدبیر اختیار کی ہے، مگر شفا نہیں ہو رہی۔ اسی بیماری میں آپ کا پیارا اس دنیا سے رخصت کر گیا۔ یہ ہے تقدیر مطلق۔ میں آج کی مثال دیتا ہوں، آپ کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ یہ پیلا پیلا ہوا ہے، پہلے یہ بہت زیادہ تھا، یہ والا بھی اب تو کم ہو گیا ہے، میں 3-4 دفعہ اس کو دھویا ہے، اور جب سے آیا ہوں بار بار یوں بھی کر رہا ہوں، کبھی رومال کو پکڑ رہا ہوں، تو بھی یہ کم ہو گیا۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے اپنی 4K کی عود الحسینی خوشبو چھوڑ کر، مجھے کسی نے ہدیہ دی تھی خوشبو عود الحسینی، میں نے آج وہ لگا لی کہ آج یہ لگاتے ہیں، اس برانڈ کی خوشبو جو ہے وہ کیسی ہے۔ وہ میں نے جو ہی ہاتھ پہ لگائی تو میرے نگاہ ہاتھ پہ پڑی، وہ میرا ہاتھ عورتوں کی طرح ہو گیا، اس کا رنگ میرے پورے ہاتھوں پہ چڑھ گیا۔ اب میں یہ نقصان نہیں چاہ رہا تھا، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے جو تکلیف پہنچ گئی، یہ ہے تقدیر مطلق۔ میں تو اپنے آپ کو معطر کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی 4K کی لگا لگا کے تھک گئے، آج کوئی نئی لگاتے ہیں، نئی لگاتے لگاتے میں نئی دلہن بننے لگا تھا، نئی نویلی، وہ ہاتھ سارے میرے رنگے گئے۔ تو یہ تقدیر کون سی ہے؟ باقی تمام معاملات جو ہیں ان میں اللہ نے آپشن رکھی ہے، دروازہ کھلا رکھا ہے، اور آپ کو مجھ کو اختیار دیا ہے کہ اگر تدبیر اختیار کرو گے، کوشش کرو گے تو مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تقدیر ہے دو طرح کی، ایک ہے تقدیر مطلق اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق یعنی اس میں آپشن موجود ہے، آپشن موجود ہے۔ جس طرح اب میرے پاس 2 گلاس ہوں تو میں چاہوں تو یہ گلاس استعمال کر لوں، چاہوں تو یہ گلاس استعمال کر لوں۔ آپ نے خانقاہ میں آنا ہے، یہ تقدیر معلق ہے، کوشش کرو گے تو آ جاؤ گے، کوشش نہیں کرو گے تو گھر بیٹھے رہو گے۔ آپ کو ماں باپ نے اسکول میں ڈالا، مار پیٹ بھی کی، اساتذہ نے بھی سمجھایا، مگر آپ نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھنا، اب بھاگ بھاگ کے وہاں سے نکل دے، آخر آپ نے اسکول چھوڑ دیا۔ یہ تقدیر کون سی ہے؟ تقدیر معلق۔ اللہ نے مکمل آپ کو موقع دیا لیکن آپ نے اس موقع سے نفع نہیں اٹھایا۔ یہ شادی کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، یہ شادی کا ماحول ہے، کھانے کا اہتمام ہو گیا، 500 مہمان تھے، میزبان نے 500 کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، اہتمام کر دیا۔ میں منہ اٹھا کر یہاں بیٹھا رہا کیونکہ میں پیر ہوں، تو مجھے کوئی ڈال کر دے گا تو میں کھاؤں گا، میں جاؤں گا تو یہ تو میری توہین ہو جائے گی۔ اب میں رہ گیا بھوکا، اس میں قصور کس کا ہے؟ رب کا ہے یا میرا ہے؟ ساڈے جی مقدرہ جی کوئی نہیں سی، جدو ساڈی واری آئی تے بوٹی کوئی نہ رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب اللہ نے مجھے تصرف دیا ہے، اختیار دیا ہے، ہوش دی ہے، علم دیا ہے، جب کھانا کھلا تو میں کیوں نہ اٹھا؟ اب میں تقدیر کا رونا رو رہا ہوں اور قسمت کا رونا رو رہا ہوں۔ تو اللہ والو جب آپ قسمت کا رونا روتے رہو گے برباد ہوتے رہو گے۔ کامیاب لوگ کبھی قسمت کو برا بلا نہیں کہتے۔ سنو قسمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ اس کے اوپر کلام نہیں کیا جا سکتا، اس طرح روح جو ہے اس کے اوپر کلام نہیں کیا جا سکتا عوام الناس کے سامنے۔ میں آپ کو تقدیر یا قسمت صرف 5 فکروں میں سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ نے سمجھنی ہے تو دوبارہ ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ سمجھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھنا چاہ رہے، نہیں سمجھنا چاہ رہے، ایسے برے پھنسو گے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب بھی اندر جھانکو گے اپنے آپ کو ہی مجرم پاؤ گے۔
جو تمام مصائب تمہارے اوپر ہیں یا جن میں تم پھنسے ہو، جب میں تقدیر کا مسئلہ سمجھا دوں گا تو جدھر بھی جھانکو گے تو مجرم اپنے آپ کو پاؤ گے، جبکہ آپ شاکی کیا ہو، ساڈے مقدراں چ پتہ نہیں کنے روڑے پا دیتے، ساڈے پتہ نہیں کنجی دے مقدر انہیں لے چھڑے، ساڈی تے کٹیندی نہیں ہے، لوکاں دے تے منڈے بھی باہر چلے گئے، لوکاں دیاں تے کڑیاں بھی چلے گیاں، تے ساڈی سونے جیسی اولاد ذلیل ہون دی ساڈا تے ویزا ہی نہیں لگن دیا، پتہ نہیں کنجی تے ساڈے مقدر لے چھڑے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ ملی نغمہ کس کی زبان پر نہیں ہے؟ آج اس طرح کے فکرے مختلف مصائب میں کون نہیں بولتا؟ ہر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ہر پیر کے پاس گئے ہیں، سانو تے آرام آندا نہیں، ساڈی تے کٹیندی نہیں، پتہ نہیں لوگاں دی کنج کٹی جاندی ہے، ساڈے تے پتہ نہیں مقدراں چ کی لکھیا گیا ہے، اسی تے کسے دا کچھ بگاڑیا نہیں ہے گا۔ تو رب کیا کہتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تیری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، اسی تے کسے دا بگاڑیا کچھ نہیں۔ یہ دونوں باتیں آپس میں کیا کر رہی ہیں، کلیش۔ اب تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ آپ کو لوح محفوظ میں جھانکنے کی ضرورت، آپ مجدد الرسانی نہیں ہو کہ اپنے بچوں کے استاد کے مقدر کو، تقدیر کو لوح محفوظ میں دیکھ لو۔ یہ شافی آپ کو وہ ہنر سکھائے گا کہ تم ایسے ہی اپنی یا کسی کی تقدیر کو دیکھ لو گے جیسے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے اولاد کے استاد کی تقدیر کو نگاہ بلائز سے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا۔ صرف 5 فکرے یاد کر لو، اگر سننے ہیں۔ اپنے خیالات پہ نگاہ رکھو، بولو، آواز کا مزہ نہیں آ رہا۔ اپنے خیالات پہ نگاہ رکھو، کیوں؟ جیسے تمہارے خیالات ہوں گے، اگر وہ پازیٹیو ہیں تو انرجی پازیٹیو جنریٹ ہوگی، اگر خیالات نیگیٹو ہیں تو انرجی نیگیٹو جنریٹ ہوگی۔ جیسے خیالات ہیں ویسے ہی یہ نظام چلے گا، ویسے ہی یہ نظام چلے گا، ویسے ہی نظام چلے گا۔ جب تیری سوچیں ہی منفی ہوں گی، تیری سوچیں ہی کفریہ ہوں گی، تیرے عقائد ہی بد عقیدہ عقائد پہ مبنی ہوں گے، تیرے عقائد ہی درست نہیں ہوں گے، تو ہر طرح سے نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوگی۔ جب نیگیٹو انرجی کی وجہ سے یہ 5 سینٹرز یہ بھی نیگیٹو انرجی جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے، یہ ہائپر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب اندر بھی نیگیٹو انرجی، جس فریکوینسی کی یہ نیگیٹو انرجی ہوگی باہر سے وہی نیگیٹو انرجی اندر آئے گی۔ پھر جڑے ایتھے بھوکے تے مکے مدینے بھی بھوکے، جڑے ایتھے بھوکے لاہور بھوکے نہیں، ہم تو مکہ مدینہ کی بات کرتے، ہم لاہور کی بات نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا جڑے ایتھے بھوکے لاہور بھی بھوکے، نہ 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 نہ، جڑے پھر ایتھے بھوکے مدینے بھی بھوکے۔ ہم نے تو قیامت تک کا وقت دیا ہے، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہاں جا وہاں جا، ہم نے کہا میدان بھی تیرے پاس ہے، گھوڑا بھی تیرے پاس ہے، تو دوڑا لے، اگر تیرے مصائب ختم ہو جائیں تو شافی ذمہ دار ہے۔ تقدیر کیا ہے کہ اپنے خیالات پہ، اپنی سوچوں پہ نگاہ رکھو، یہ تمہاری سوچیں ہی تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، جو اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ کس پہ نگاہ رکھنی ہے؟ اللہ والے آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ اپنی سوچوں پہ، اپنے خیالات پہ نگاہ رکھو، یہ سوچیں، یہ خیالات ہی تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اب اپنے الفاظ پہ نگاہ رکھو، پہلے اپنے باطن پہ، اپنے سوچوں پہ نگاہ رکھنی ہے۔ اب جو بول رہے ہو ان بولوں کے اوپر نگاہ رکھو، یہ تمہارے بول ہی تمہاری عادتیں بن جائیں گی۔ جو کچھ بولو گے یہ الفاظ کل تمہاری عادتیں بن جائیں گی۔ اپنی عادات پہ نگاہ رکھو،
جو جو عادات تمہارے اندر ہیں اچھی ہیں یا بری ہیں ان پہ نگاہ رکھو کہ میں جلوت میں کیا کرتا ہوں اور میں خلوت میں کیا کرتا ہوں. اپنی عادات کے اوپر نگاہ رکھو, یہی عادات تمہارا کردار بن جائیں گی, یہی عادات تمہارا کردار بن جائے گی. اگلی بات, اپنے کردار پر نگاہ رکھو, تمہارا کردار ہی تمہاری تقدیر بن جائے گا, تمہاری قسمت بن جائے گا. یہ ہے قسمت, یہ ہے قسمت. اب شافعی سے سوال کرو کہ یہاں اللہ کا معاذ اللہ کہاں قصور ہے یا کسی اور کا کیا قصور ہے؟ بات شروع ہوئی تیری کھوپڑی میں آنے والے گندے خیالات سے. جیسے تیرے گندے خیالات تھے ویسے ہی گندے الفاظ تھے, جیسے گندے الفاظ تھے ویسی تیری گندی عادات تھی, جیسی تیری گندی عادات تھی ویسے ہی تیرا گندا کردار تھا, پھر جیسے ہی تیرا گندا کردار تھا ویسے ہی بدبختی تیرے مقدروں میں لکھ دی گئی ہے. مقدر اپنے ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں, مگر ہم یہ مان کے راضی نہیں, ہم مان کے راضی نہیں. اب میں ایک دلیل دوں آپ کو, دلیل دوں. آپ نے ایک مکان یا پلاٹ خریدنا ہے, وہ ہے 12 لاکھ روپے کا. کتنے کا ہے؟ 12 لاکھ روپے کا. آپ کے پاس 15 16 17 18 لاکھ ہے, یا کم از کم 12 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہے. ایسے ہی ہے. مجھے بتاؤ, آپ میں سے کوئی بھی کسی دربار پہ دعا کرنے کے لیے جائے گا کہ یا اللہ اس ولی کامل کے صدقے میرے پہ آسانی فرما, میں پلاٹ خرید لوں؟ 12 لاکھ کا پلاٹ ہے, 12 لاکھ جیب میں موجود ہے, تو کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دے گا. اب کہاں گئی تقدیر, اب کہاں گئی تیری قسمت, اب کہاں گئی تیری قسمت؟ تو لو ہم نے ہر کام کو نتھی کیا ہوا ہے قسمت کے ساتھ. تو میں نے بتا دیا ہے کہ جیسی تمہاری سوچ ہوگی ویسے ہی تمہارے الفاظ ہوں گے, جیسے تمہارے الفاظ ہوں گے ویسی تمہاری عادات ہوں گی, جیسی تمہاری عادات ہوں گی ویسے ہی تمہارا کردار ہوگا, پھر جیسا تمہارا کردار ہے ویسے ہی تمہارے وقت ہوں گے, ویسے ہی تمہاری قسمت ہوگی. تو یوں اب تک آپ نے یہ سمجھ لیا کہ تقدیر یا قسمت دو طرح سے ہے. ایک تقدیر مطلق جس کے آگے ہم بے بس ہیں. جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ پلاٹ ہے, مکان ہے 12 لاکھ کا, آپ کے پاس کیا ہے 12 لاکھ, جاؤ جا کے خریدو. اب آپ کو دعاؤں کی یا اور کسی ٹوٹکے کی ضرورت یا وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, اسباب آپ کے پاس ہیں, جاؤ. اب آپ گھر بیٹھے رہو جی مجھے آ کر دے, پھر تینوں پھائی لایا جا سکتا, اور کچھ نہیں کیتا جا سکتا, اور کچھ نہیں تیرے ساتھ کیا جا سکتا. ہاں پلاٹ ہے 12 لاکھ کا یا مکان ہے 12 لاکھ کا, آپ کے پاس ہے 9 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ, تو کیا ہے آپ کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو, اللہ سے مانگو بھی کہ اللہ اسباب پیدا کر دے, بھاگ دوڑ بھی کرو اور اللہ سے مانگو بھی. اب پیسے اپنے پاس کتنے ہیں؟ 8 یا 9 لاکھ روپیہ. بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہو, سنو توجہ کے ساتھ, بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہو, اللہ سے مانگ بھی رہے ہو, اس کے باوجود اسباب پیدا نہیں ہو رہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا بہت بڑی ہے, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا کہ تقدیر مطلق میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ تو یہ مکان خرید لے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری. اب آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھ آ گیا. تو آج کے بعد ماشاءاللہ کون کون اڈیاں جوڑ کے تقدیر کو گالیاں نکالے گا, برا بلا کہے گا, غیرت مند بن کے ہاتھ کھڑے کرو. جاگ رہے ہو. یہ بیان سننے کے بعد نیند ختم ہوئی ہے یا گرمی یا حبس کی وجہ سے ختم ہوئی ہے؟ مجھے واضح کر دو, یہ نہ میں کسی خوش فہمی کا شکار ہو جاؤں. میرے بارے میں اچھا سوچیں اس پہ بھی اختیار ہے, برا سوچیں اس پہ بھی اختیار ہے. تو اچھا ہی سوچ لو. اچھا سوچو گے اچھے الفاظ بن جائیں گے, اچھے الفاظ ہوں گے اچھی عادات بن جائیں گے, اچھی عادات ہوں گی اچھا کردار بن جائے گا, اچھا کردار ہوگا تو اچھی قسمت بن جائے گی.
یہ اس میں کون سی گدڑ سنگی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کیا کہا کہ مقدر بنانا، قسمت بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے. ہم مقدر بنانا نہیں چاہتے، ہم قسمت بنانا نہیں چاہتے. ہاں وہ چیزیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، پوری کوشش کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہو رہے یا ہم ناکام ہو رہے ہیں، ناکامی ہی سے تو اللہ کی معرفت ملتی ہے. مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے جب دیکھا تو رب کو پہچانا. کہ کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی لیکن ناکامی میں بدل گئی. اس کا مطلب ہے کہ میرے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں. ایک یہ ہے کہ کوشش ہی نہ کرنا، بری سوچوں کی وجہ سے نیگیٹو انرجی جنریٹ کرنا. جب نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوگی وہ سب کچھ فنا کر کے رکھ دے گی، تیری ویسے ہی قسمت یا تقدیر کو بنا دے گی، ویسے ہی تقدیر کو یا قسمت کو بنا دے گی. اللہ بولو جب تک آپ کو یہ نقطہ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ جیسے خیالات ہوں گے ویسے ہی الفاظ ہوں گے، جیسے الفاظ ہوں گے ویسی ہی عادات ہوں گی، جیسی عادات ہوں گی ویسا ہی کردار ہوگا، پھر جیسا کردار ہوگا ویسے ہی تیرا بخت ہوگا. تو اگر اللہ تمہاری سوچیں گندی ہیں، ناپاک ہیں، جب بیٹھتے ہو اپنے رشتہ داروں کو گالیاں، قسمت کا شکوہ، اللہ سے شکوہ، نعمتوں کی ناشکری، ہر وقت شکوہ، منفی خیالات ہر وقت، قیامت تک کا وقت، 2-4 مہینے نہیں، قیامت تک کا وقت ہے. میدان بھی تیرے پاس ہے، گھوڑا بھی تیرے پاس ہے. تو دوڑا، اپنے مقدر بدل کے دکھا، یا جن حالات میں تو پھنسا ہے ان حالات میں سے نکل کر دکھا. اللہ بولو یہ تمام وہ غلطیاں ہیں جن کا ہم نے ازالہ کرنا ہے، جن کی ہم نے اصلاح کرنی ہے. آج میں 7 ایسے اعمال یا 7 ایسی غلطیوں کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں. اگر وہ آپ کرتے ہو تو اپنی اصلاح کر لو، اور اگر وہ غلطیاں آپ پر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سنتے جانا ہے اور اپنے اندر جانتے جانا ہے. اگر یہ 7 غلطیاں آپ کر رہے ہو کسی نہ کسی درجے میں، 7 میں سے 5، 7 میں سے 4، 7 میں سے 3، چاہے 7 میں سے 1 غلطی بھی کر رہے ہو، تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گا. اور اللہ نہ کرے 7 کی 7 غلطیاں جو میں گنوانے جا رہا ہوں یا جن کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں وہ کر رہے ہو کسی بھی درجے میں، تو کان کھول کر سن لو، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. پہلی 2 محافل میں ہم نے کامیابی کی بات کی تھی، مقامات راہ سلوک، وہ کامیابی کی بات تھی. پھر اگلی محفل میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ مقامات نفس اور روح، وہ کامیابی کی بات تھی. آج ہم بات کر رہے ہیں ان غلطیوں کی 7 کی، اللہ نہ کرے وہ مجھ آپ میں موجود ہیں کسی بھی درجے میں، تو ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، وگرنہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. پہلی غلطی جو تیری بربادی کی بنیاد رکھتی ہے، جہاں سے ہماری بربادی شروع ہوتی ہے یا اس شخص کی بربادی شروع ہوتی ہے جو یہ غلطی کرتا ہے یا غلطی کا مرتکب ہوتا ہے. پہلی غلطی کیا ہے؟ اگر آپ کا یوں گھر ہے، کارخانہ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی کوئی ورکشاپ ہے، یا آپ کی دکان ہے، یا پھر آپ کا کوئی آفس ہے، جو بھی اس کا یوں مرکزی دروازہ ہے، اگر آپ کے گھر کے مرکزی دروازے کے اندر یا باہر کوڑا دان ہے، ڈسٹ بین پڑی ہے، تجھے بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم.
جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تیری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. گھر کے دروازے کے پاس کوڑا دان پڑا ہوا ہے جس میں کوڑا ڈالا جا رہا ہے, یا گھر کے گیٹ کے باہر یا دروازے کے باہر کوڑا دان ہے, یا کوڑے کا ڈھیر ہے, یا بالکل برابر پہ پلاٹ ہے, وہاں گندگی پڑی رہتی ہے, وہاں کوڑا سارا محلہ پھینکتا ہے, تجھے مسائل سے کوئی نکال نہیں سکتا, بلکہ یہی غلطی تجھے مسائل میں الجھاتی جائے گی. اگر تو یہ غلطی کر رہا ہے یا تیرے گھر میں یہ غلطی لا علمی کی وجہ سے ہو رہی ہے, اب تیرے گھر میں بے برکتی آ کر رہے گی, تیرے گھر میں بیماریاں آ کر رہیں گی, تیرے گھر میں فساد اور لڑائی جھگڑے آ کر رہیں گے, اور تیرے ہر کام میں رکاوٹ آ کر رہے گی. غلطی کتنی چھوٹی سی ہے کہ گھر کے دروازے کے آس پاس ڈسٹ بین پڑی ہے, آفس ہے اس کا دروازہ ہے ڈسٹ بین پڑی ہے, دکان ہے اس کے دروازے کے آگے شٹر کے آگے گند پڑا ہوا ہے یا ڈسٹ بین پڑی ہوئی ہے, کوڑا دان پڑا ہوا ہے. اب اللہ والو یہ جو مرکزی دروازہ ہے اس دروازے سے خیر نے آنا ہے, اس دروازے سے خیر نے آنا ہے, پازیٹیو انرجی نے آنا ہے. آپ نے خیرات کی, صدقہ کیا, ہدیہ کیا, نماز پڑھی, حج کیا, عمرہ کیا یا کوئی اور نیک عمل کیا, اس خیر نے اس مرکزی دروازے سے آنا ہے. جب خیر اس مرکزی دروازے سے آئے گی آگے نیگیٹو انرجی ہوگی, اس پازیٹیو انرجی کا کثیر حصہ اس نیگیٹو انرجی کے ساتھ ڈیفیوز ہو کر ختم ہو جائے گا. تو محنت بھی کرے گا, ملنے والا کچھ نہیں. ہم تو اتنی محنت بھی کرتے ہیں, پوری نہیں پڑتی. آشا بھی پوری پان لگائے. اب میں فارم میں آ گیا, سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہماری ناکامیاں ہیں, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, آپ صبح 7-8 بجے محلوں میں چلے جاؤ, جو بات کہنے جا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, آپ کے گھر میں بھی امید ہے یہ ہوتا ہوگا. خواتین کیا کرتی ہیں, خود کام کاج کر رہی ہیں یا گھر میں ماسیاں رکھی ہوئی ہیں, سارے گھر کی صفائی کی, سارے گھر کا گند نیگیٹو انرجی نکال کر اپنے گھر کی دہلیز پہ پھینک دیا. ہون اے جانے تے کارپوریشن جانے. اس خاتون خانہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری اس غلطی نے آج میرے اور میرے کنبے کے مقدروں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے, خوشیوں کو, نعمتوں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے. اور بن کیا کہ رہی ہے پردھان منتری کہ میں نے بہت بڑا کام کیا. پھر ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, گھر کا فرش دھویا, گندا پانی نکالا, وہ پانی نکال کر باہر ریمپ پہ پھینک دیا. اب ہر آنے جانے والا تنگ ہو رہا ہے. جب تنگ ہو تو انرجی کون سی جنریٹ ہوتی ہے, نیگیٹو. یہ ساری بد دعائیں, یہ ساری گالیاں تیرے گھر میں آ رہی ہیں, یہ ساری بد دعائیں, یہ ساری نیگیٹو انرجی, یہ جو تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے اس وجہ سے جو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے اب تیرے گھر میں آ رہی ہے. تو جب نیگیٹو انرجی اندر آئے گی تو کیا ہوگا, بے برکتی, کیا ہوگا, لڑائی جھگڑے, کیا ہوگا, بیماریاں, کیا ہوگا, ہر کام میں رکاوٹ. ہاں جی کہیں جائے ہو حضرت صاحب جہے کام نو ہاتھ پانے ہیں رکاوٹ آ جاندی ہے. پتہ نہیں انہاں دی پھپھی ساڈے پیچھے ہی پی گئی ہے. اے پھپھی کتے گئی ہے ہن, ابھی تو شافی فارم میں آیا تو پھپھی غائب ہو گئی ہے. میں تو پچھلے 3.5 سال سے پھپھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, میرے ہاتھ نہیں آ رہی, کوئی عطا پتہ ہی نہیں دیتی. کوئی آپ کو ڈاکخانہ معلوم ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ یہ قصہ ختم ہو. اپنے ہاتھوں سے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تو اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر کو برباد کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں. آپ کے گھر میں 4 کمرے ہیں, 3 کمرے ہیں, 10 کمرے ہیں, جتنے بھی کمرے ہیں, کمرے کے دروازے کے پیچھے اگر آپ نے ڈسٹ بین رکھی ہے, اگر آپ نے گھر کے کمرے کا جو دروازہ ہے اس کے پیچھے کوڑا دان رکھا ہے, ڈسٹ بین رکھی ہے, جو ہی خیر اس کمرے میں داخل ہوگی تو اس کا استقبال کون کرے گی, نیگیٹو انرجی, شر.
اب جس درجے کی وہ نیگیٹو انرجی ہوگی اتنے درجے کی پازیٹو انرجی آئی ہوئی برباد ہو جائے گی، آئی ہوئی برباد ہو جائے گی۔ خیر آیا ہوا، برکتیں آئی ہوئی، جو تو نے نیک اعمال کیے ان کا ثمر آیا ہوا۔ جب تیرا گھر گندا ہوگا، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہوگا، تیری دکان گندی ہوگی، جگہ جگہ چوہے مرے ہوں گے، 2 نمبر کام ہوتے ہوں گے، دکان کے آگے تو نے کارٹن اور مختلف کچرا پھینکا ہوگا، یا بازار میں پھینکا ہوگا کہ لے جائیں گے مزدور، یا لے جائیں گے کچرے والے، یا لے جائیں گے کارپوریشن والے۔ نہیں نہیں، تیرے مقدر لے جائیں گے، تیرے مقدر لے جائیں گے۔ یہ کارپوریشن والے کچرا نہیں لے کے جائیں گے، تیرے نصیب لے جائیں گے۔ یہ کچرا اٹھانے والا کچرا اٹھا کر نہیں لے کے جائے گا، تیرے بچوں کا رزق اٹھا کر لے کر جائے گا، تیرے بچوں کا رزق اٹھا کر لے کے جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہیں پوچھیں کہ ان کے ہسپتال میں کتنا گند ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں، دیکھیں وہاں کتنا گند ہے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پیچھے دیکھیں کہ کتنا گند ہے۔ شفا کسے ملے گی؟ جتنی پازیٹیو انرجی ہوگی وہ نیگیٹو کے ساتھ ٹکرائے گی، یا تو بالکل ساری ختم ہو جائے گی یا معمولی سی خیر باقی رہ جائے گی۔ سارا دن کام کرو گے، محنت مزدوری کرو گے، پوری پڑنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے بے برکت، یہ ہے بے برکت۔ اپنے گھر کا کچن دیکھو، اگر آپ کے گھر کے کچن کی ڈسٹ بین گندگی سے بھری رہتی ہے، تیرے گھر میں برکت نہیں ہوگی، تیرے گھر سے بیماریاں نہیں نکلیں گی، اسی طرح تیرے گھر میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوگا، اور اسی طرح تیرے ہر کام میں رکاوٹ ہوگی، ہر کام میں رکاوٹ ہوگی۔ اور کہنے والی کون ہے؟ حضرت صاحب میری نند میری جٹھانی پیچھے پہ گئی ہیں، اے بچیاں جڑی پھوپھی نے ساڈی جان نہیں پہ چھڑ دی۔ بیڑا غرق خاتون خانہ خود کر رہی ہے۔ جن ہاتھوں نے مقدر لکھنے تھے، جن ہاتھوں نے تقدیر لکھنی تھی، وہی تیرے مقدر اور تقدیر پہ پانی پھیر دیں۔ لا علمی میں، لا شعوری، دین سیکھا نہیں ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھا نہیں ہے، تو جب اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، یہ اسرار کہاں سے ملیں گے، یہ راز کہاں سے ملیں گے؟ ہر چیز پیسے سے نہیں مل جاتی، سب چیزیں پیسے سے نہیں مل جاتی۔ اور ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے بڑوں سے؟ اوے اسی پیراں فقیراں نہیں مانتے ہے، اسی جن بھوت جادو ٹونے نہیں مانتے۔ تیرا باپ بھی مانے گا، تیرا باپ بھی مانے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تیرا باپ بھی مانے گا اور منوائے گا کافر۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تیرا باپ بھی مانے گا، پیروں فقیروں کو تیرا باپ بھی مانے گا، جادو ٹونے کو تیرا باپ بھی مانے گا، اور منوائے گا اللہ نہیں، مولوی نہیں، پیر نہیں، کافر منوائے گا۔ کافر منوائے گا 2030 کے بعد، اے آئی منوائے گی 2030 کے بعد، چیٹ جی پی ٹی منوائے گی 2030 کے بعد کہ تیرا کوئی باپ ہے۔ تو مانے گا کہ جن بھوت کیا ہوتا ہے، تو مانے گا کہ پازیٹیو انرجی کیا ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی کیا ہوتی ہے، تو مانے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے تو ہمارے سے نہیں مانے گا۔ تجھے منوائے گی اے آئی، تجھے منوائے گی چیٹ جی پی ٹی منوائے گی، تجھے گورا منوائے گا، تجھے کافر منوائے گا، تجھے کافر روحانیت سکھائے گا، روحانیت سکھائے گا، حقیقت میں وہ شیطانیت کا تجھے پیروکار بنا دے گا۔ سنو سنو، ابھی سنو، ابھی شرمندہ ہونے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 2030 4 سال پڑے ہیں، 4 سال کے بعد یہ اولیاء اللہ مشائخ والا چیپٹر بند ہو جائے گا۔ ڈھونڈنے سے بھی تمہیں کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ نظر و نیاز چلے گا، تویز دھاگا چلے گا، وہ تو چلے ہی گا، وہ تو چلے گا، مگر کوئی تجھے اسرار بتانے والا 2030 کے بعد نہیں ملے گا۔ پھر تجھے شیطانیت سکھائی جائے گی، اس شیطانیت کا نام روحانیت رکھا جائے گا۔ پھر اسی شیطانیت کے اندر تیری نسلیں بیتیں گی، آخر تیری نسلوں کا انجام دجال کے ساتھ ہوگا۔
تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا. سن ذرا, تیرے چہرے پہ میرے سے زیادہ لمبی داڑھی ہوگی, نشانیاں بھی بتا رہا ہوں. تیری داڑھی یہاں تک ہوگی. سن, تیری شلوار ٹہنوں سے اوپر نہیں, یہ پنڈلیوں سے بھی اوپر ہوگی. تیری قمیض گھٹنوں تک نہیں, پنڈلیوں تک لمبی ہوگی. سن, تیری پگڑی میرے جتنی نہیں, اس سے بھی بڑی ہوگی. سفید لباس بھی تو نے پہنا ہوگا, پگڑی بھی لگائی ہوگی, اتنی لمبی داڑھی بھی ہوگی. تو اندر سے بھی شیطان ہوگا اور باہر سے بھی شیطان ہوگا. اور نام اللہ کا لے گا, نام اللہ کا لے گا. ایلومناٹی اس طرح 2030 کے بعد سرائیت کر جائے, 2030 کے بعد سرائیت کر دے گی. پھر تو مانے گا کہ نیگیٹو انرجی ہے. 2030 کے بعد وہ تمام ایپس, توجہ ہے, 2030 کے بعد وہ تمام ایپس, وہ تمام سافٹ ویئر, وہ تمام گیجٹس, وہ تمام ڈیوائسز موجود ہوں گے جو نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کا بتائیں گے. 2030 کے بعد تیرے موبائل کے اندر وہ کیمرہ موجود ہوگا جس سے تو اپنے اورا کی تصویر لے سکے گا. تیرا باپ بھی مانے گا. آج کہتے ہو نا کہ ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے, ہم جادو ٹونے کو نہیں مانتے, ہم جنات کو نہیں مانتے. یہ فقیر کیا کہہ رہا ہے, تو نہیں, تیرا باپ بھی مانے گا, تیرا باپ بھی مانے گا. لیکن اس وقت بات ختم ہو چکی ہو, بات ختم ہو چکی ہو. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جب ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھیں گے تو ہمیں اسرار کہاں سے ملیں گے, ہمیں اسرار کہاں سے ملیں گے. میں نے کیا عرض کیا کہ اگر یہ معمولی سی غلطی آپ یا آپ کے گھر والے کر رہے ہیں کہ کوڑا دان یا ڈسٹ بن مرضی دروازے پہ رکھتے ہو, چاہے وہ آفس کا ہے, چاہے وہ کمرے کا ہے, کوئی ورکشاپ ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی چیز بھی ہے, وہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے تو کوڑے میں انرجی کون سی ہے, نیگیٹو. اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہے, بات سمجھ رہے, اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہے. باہر سے خیر آ رہا ہے, باہر سے خیر آ رہا ہے, اس کی فریکوینسی ہے نیگیٹو انرجی کی یہ والی. یہ اتنا خیر اس خیر کے ساتھ ٹکرا کر ضائع ہو جائے گا. اس کو میں نے کیا سمجھایا آپ کو, انرجی کلیش, انرجی کلیش. اب یہ نیگیٹو انرجی ہے, باہر آپ خیرات کر آئے, حج کر کے آئے, عمرہ کر کے آئے, مسجد میں نماز پڑھ کر آئے, بچوں کے لیے رزق حلال کما کر لے کر آئے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے, پازیٹیو انرجی. یہ سب کیا ہے, پازیٹیو انرجی. اب تیری گھر والی کچن صاف نہیں رکھتی, تیری گھر والی جو ہے وہ ڈسٹ بن کو کہاں رکھتی ہے, مرکزی دروازے پہ. سارے گھر کا کوڑا نکال کے, نیگیٹو انرجی نکال کے کہاں پھینکتی ہے, گھر کی دہلیز پہ. جب تو خیر گھر لے کے آئے گا, یہ خیر اور شر کی جنگ ہوگی, تیرے گھر سکون ہونے والا نہیں. جو تو کما کر لے کر آیا کھانا نصیب نہیں ہوگا. گھر میاں آئے گا بس ایسے پاؤں رکھے گا, آتے ہی لڑائی مار کٹائی شروع ہو جائے. کھانے پہ بیٹھو گے, کبھی مرچ زیادہ ہو جائے گی, کبھی نمک زیادہ ہو جائے گا, کبھی برتن ٹوٹ جائے گا, کبھی کھانے میں سے بال نکل آئے گا, کبھی کھانے میں سے بال نکل آئے گا. پکاؤ گے کلو اور ذہن یہ ہوگا کہ یہ بچ جائے گا, پورا نہیں آئے گا, پورا نہیں آئے گا. ذائقہ اللہ اٹھا لے گا, ذائقہ اللہ اٹھا لے گا, برکت کو اللہ اٹھا لے گا. تیرے گھر میں برکت نہیں ہوگی, بچوں میں برکت نہیں ہوگی, گھر کے اندر عجیب بے قراری ہوگی, بے چینی ہوگی, سکون نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا. غلطی کون سی کی ہے کہ گھر میں ڈسٹ بن, غلطی کون سی کی ہے کہ گھر کی صفائی کی, سارا کوڑا سڑک پہ پھینک دیا. یہ کارپوریشن والے لے جائیں گے, کچرے والا جو ہے وہ لے جائے گا, یا ہمسایوں کو تکلیف دی, راہگیروں کو تکلیف دی. تو میں نے کیا سمجھایا ہے کہ یہ کچرے والا کچرا نہیں, تیرے بچوں کا رزق بھی لے جائے گا. یہ کچرے والا کچرا نہیں, تیری اولاد کے بختوں کو بھی لے جائے گا.
اسی طرح دکاندار ہے، اس نے سارے کاٹن پھاڑے، کچرا بنا کے دکان کے آگے پھینک دیے، گاہک آتا ہوا رک جائے گا، حضرت صاحب میری دکان دے تھڑے تے گاہک نہیں چڑھتا، اے چڑھان لگا ہوں شافی۔ سارے لوگوں کا سامان بکتا ہے، ان کی سیل ہوتی ہے، میری دکان پہ گاہک آتا ہے تو نکل جاتا ہے، حضرت صاحب آتا ہے تو نکل جاتا ہے۔ بھائی جب اندر نیگیٹو انرجی ہوگی، جس طرح آج حبس ہے، گرمی ہے، کسی کا بیٹھنے کو دل کرے گا؟ باہر کا بندہ، نیا بندہ آیا، وہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ بیٹھے گا، وہ کہے گا شافی باتیں تو تیری ٹھیک ہے، پر میرے بسوں باہر نہیں، یا تیریاں گلاں سن لواں تو یا کفن دی تیاری کر لواں، تو میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، السلام علیکم اٹھ کے چلا جائے گا، گرمی اتنی ہے۔ تو ایسے ہی دکان کے اندر، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر جب تک ہیلنگ انرجی نہیں ہوگی کسی کا دل لگنے والا۔ یہ 4.5 گھنٹے بیان گرمی میں بیٹھ کے کیسے سن لیتے ہو؟ جب محفل ختم ہوتی ہے پھر ٹائم دیکھتے ہیں، او 1:30 بج گیا ہے، 1:30 بج گیا ہے، پھر مسافہ بھی نہیں کرتے، دوڑے لگا دیتے ہیں، پھر مسافہ بھی نہیں کرتے، دوڑے لگا دیتے ہیں۔ تو جب تک بیان چل رہا ہوتا ہے تو تمہاری ہوش فوت ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک ساتھی میرے پاس ہوتا تھا، کہتا حضرت صاحب جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا یا بیان کرنے لگتے ہیں تو آپ پاس کا بٹن دبا دیتے ہیں، سارے جو سٹل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ دل تب لگے گا جب پازیٹیو انرجی ہوگی، دل تب لگے گا جو میں بول رہا ہوں وہ تیرے دل میں اترے گا، دل تب نہیں لگے گا میں بولوں اور تیرا دل اس کو قبول نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ کلیش۔ یہ کیا ہے؟ انرجی کلیش۔ جب انرجی کلیش ہوگا تو کیا ہوگا؟ کپڑے جھاڑو تو نکلو، پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، گرمی اتنی تھی، فلاں تھا، ماحول ٹھیک نہیں تھا، بندے ٹھیک نہیں تھے، ساؤنڈ ٹھیک نہیں تھا، اے سی نہیں تھا، 100 بہانے بے نمازی کے۔ تو جب دل لگا ہوگا، مولوی صاحب ہنس رہے ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے انہوں نے جوانی میں عشق ضرور کیا ہوگا۔ خدا کی قسم بات کرتے کرتے نا 2-3 دفعہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، ان کتے نہ کتے اٹی سٹی اپنی جوانی چ ضرور لائی ہے۔ پوچھ لیا جائے بعد جوانی چ اٹی سٹی لگی ہوئے تو نہ گرمی سردی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بندہ کہتا ٹالی مل جائے، ٹالی تھلے بھی 2 گھنٹے گزر جاندے نے، تو جے وہ سوانی کوٹھے تے آ جاوے تو کوٹھے تے اے سی لگا ہوندا تو کوٹھے تے بھی 2-4 گھنٹے گزر جاندے۔ کیوں عاشق صاحب کنا نو ہاتھ لاندے؟ میں نے عشق کہا ہے، زنا تو نہیں کہا۔ عشق مجازی بری بات تو نہیں ہے۔ میں اب آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، آپ کی داڑھی دیکھ کے، آپ کی شکل و صورت دیکھ کے، آپ نے اتنی خوبصورت کیپ لگائی ہوئی ہے اور آپ اتنی محبت سے شافی کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر رہے ہو، اللہ والے اتنی کڑوی تو بیوی بھی برداشت نہیں کرتی۔ خدا کی قسم میں کئی بار اپنے بیانات کی کلپ سنتا ہوں نا، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا بلکہ بد تعریفی کرنے لگا ہوں کہ میرے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے۔ میں کئی بار اپنے کلپس کبھی اتفاق ہو جاتا ہے اپنے بیان کے سنتا ہوں نا تو میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کہ یا اللہ تو نے عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا، ورنہ شافی نے تو پتہ نہیں کدوں دی ہوئی ہونی سی۔ یعنی جو اختیارات مرد کے پاس ہے نا یہ عورت کے پاس ہوتے تو اے محفل تو بعد میں کر تو نہیں جا سکتا۔ سمجھ آ رہے ہو؟ ظاہر بات ہے۔ تو آپ کی یہ شفقت ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنی ہماری برداشت کر لیتے ہو۔ تو میں نے پہلا کون سا نقطہ سمجھایا ہے کہ جب آپ کے گھر میں آپ خود ہیں، آپ کی گھر والی ہے، آپ کا دفتر، آپ خود ہیں، آپ کا ملازم ہے، اگر آپ گندگی کو گھر کے دروازے پہ یا کوئی کاروبار کی جگہ اس کے دروازے پہ رکھ دو گے تو آنے والی خیر بھی رک جائے گی۔ تو اللہ بولو جب تک آپ اس عمل کی یا اس غلطی کی اصلاح نہیں کرتے یا ازالہ نہیں کرتے، تمہارے گھر میں یہ جو 4 علامات ہیں، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، بیماری اور ہر کام میں رکاوٹ، یہ 4 علامات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ یاد بھی کرواتا جاؤں کہ ہم نے ایک نقطے کے اوپر بات کر لی ہے مگر پھپھی ہاتھ نہیں آئی، جادو کا تذکرہ نہیں آیا۔ جتنی میں نے بات کی ہے اس میں جادو آیا ہے، جادو آیا ہے، شریکہ آیا ہے، پھپھی آئی ہے، تو اپنی گندی سوچیں ختم کر دو۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو اپنی سوچوں کو پاک کر دو، پہلی بات۔ دوسری غلطی یا دوسرا کام اگر آپ کر رہے ہو تو اپنی اصلاح کر لو۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں ایک بیت الخلاء ہے
2 ہیں 3 ہیں 5 ہیں یا 10 ہیں، جتنا بڑا آپ کا گھر ہے یا کمرے ہیں یا جتنے بھی بیت الخلا ہیں، جب تک آپ کے گھر کا بیت الخلا صاف نہیں ہے یہ چاروں علامات ختم نہیں ہو سکتی، یہ چاروں مسائل تیرے حل نہیں ہو سکتے۔ جتنا تیرا بیت الخلا گندا ہوگا اتنی بربادی تیرے گھر میں زیادہ آئے گی۔ میں کئی گھروں میں جاتا ہوں، کئی گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا کہ چھوٹے گھر ہیں اور لوگ اس میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، دروازہ کھلا، پورے صحن کے اندر بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی۔ تو نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ بے برکتی۔ نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ بیماریاں۔ نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ لڑائی جھگڑے۔ نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ ہر کام میں رکاوٹ، ذلت کا نظام چلائے گی۔ اگر آپ کا ایک باتھ روم ہے یا 10 باتھ روم ہے، اپنے باتھ روموں کو صاف رکھنا شروع کر دو، اللہ بولو یہ چاروں علامات دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گی، یا یہ چاروں مسائل دھیرے دھیرے حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگلی بات، اگر آپ اپنا ٹوائلٹ، واش روم، باتھ روم جو بھی آپ کہتے ہو صاف ستھرا رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہفتے میں ایک بار آپ نے سینیٹائز کرنا ہے، نیگیٹو انرجی فری کرنا ہے اپنے باتھ روموں کو۔ کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ باتھ روم ہے، آپ کی گھر والی نے باتھ روم دھو دیا یا ماسی نے دھو دیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ 1 ڈبہ 2 ڈبے 3 ڈبے جتنا بڑا آپ کا باتھ روم ہے، پانی کے آپ نے لینے ہیں، اس میں 1 مٹھی جو ہے وہ نمک کی ڈالنی ہے، 1 چٹکی نہیں، 1 مٹھی میں نے کہا ہے، 1 مٹھی یعنی 100 گرام کے قریب آپ نے نمک ڈال دینا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ مکس کریں گے۔ اگر تو باتھ روم ہے بہت بڑا تو شاور کے اندر وہ پانی ڈال کے ساری دیواروں کے اوپر اور جتنی بھی اسیسریز ہیں، سینیٹری کی جتنی بھی اسیسریز ہیں تمام کے اوپر سوائے لکڑی کے دروازوں کے باقی تمام جگہوں پہ آپ نے وہ نمک والا پانی جو ہے وہ شاور کر دینا۔ کوئی پڑھائی، کوئی خضری عمل نہیں پڑھنا، صرف نمک۔ 3 منٹ کے بعد، کتنے منٹ کے بعد؟ 3 منٹ کے بعد آپ نے سارا باتھ روم دھو دینا ہے۔ اور اگر باتھ روم چھوٹا ہے، نیچے نیچے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو ڈبے کے ساتھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اب ان باتوں کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ 3 منٹ کے بعد آپ نے باتھ روم کو دھو دینا ہے۔ 7 دن کے لیے اب نیگیٹو انرجی تیرے گھر میں پھیل نہیں سکتی۔ جتنی بھی وہ جنریٹ ہوگی باتھ روم میں، وہ مسکن ہے جنات کا، وہ گندگی کا گڑھ ہے، وہ ہم ختم نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ لیکن جتنی بھی وہاں نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوگی اس کی فریکوینسی 3 سے 4 کے درمیان میں رہے گی۔ 3 سے 4 کے درمیان یعنی 3 to 4 ہرٹز رہے گی، تو یہ والی نیگیٹو انرجی تجھے نقصان پہنچانے والی نہیں۔ اب تیرا باتھ روم جو ہے وہ ٹیکنیکلی اسپرچولی تیرے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے گھر کے باتھ روم ہیں روزانہ دھوتے ہیں وہ تو ہیں، اور اگر نہیں دھوتے یا نہیں خیال رکھتے، دروازہ نہیں بند کرتے، آنے جانے کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اور اگر باتھ روم دھوتے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، تو جو میں نے ٹوٹکا بتایا ہے نیگیٹو انرجی فری کرنے کے لیے، ہفتے میں 1 بار آپ نے باتھ روموں کو کس سے دھونا ہے؟ نمک سے۔ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی نو پوچھو اے گلاں کتنے لکھیاں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں کہ 2030 کے بعد یہی شافی کے بیانات اے آئی تجھے سنائے گے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا باپ بھی مانے گا تب۔ چیٹ جی پی ٹی نے یا اے آئی نے کوئی خود نہیں بنانا، جو مواد ہم دیں گے وہی بولے گی، جو مواد ہم دیں گے وہی بولے گی۔ آج تو اے آئی سے پوچھ کہ ڈاکٹر حامد شافی کون ہے، آج تو اے آئی سے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کہ ڈاکٹر حامد شافی کون ہے، تجھے اے آئی بتائے گی کہ یہ وہ سکالر ہے جو خضری عمل بتاتا ہے۔ تجھے اے آئی بتائے گی کہ یہ وہ سکالر ہے جس نے امت کو رجت کا بتایا ہے۔ تو جب تو آگے سے یہ پوچھے گا تو یہی بیانات اس نے سنانے ہیں۔
پھر تیرا ابا بھی مانے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان دو عوامل کے اوپر بات کی ہے، ان دو فیکٹرز کے اوپر بات کی ہے۔ اگر آپ ان دو فیکٹرز کو نظر انداز کرو گے تو اپنی تقدیر کے اندر خود روڑے ڈالتے جاؤ گے۔ گھر میں آیا ہوا رزق بھی اٹھتا جائے گا، گھر میں آیا ہوا امن، برکت، سب کچھ اٹھتی جائے گی۔ گھر میں صحت ہوگی تو وہ نکل جائے گی، گھر میں پیار محبت ہوگا تو وہ نکل جائے گی۔ آپ کا سوشل کانٹیکٹ بڑا اچھا ہے، آپ کی پی آر بڑی اچھی ہے، سوشل لائف بڑی اچھی ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو کہ میں نے بار بار کہا کہ اپنے پرائے اور پرائے خون کے پیاسے بن جائیں گے۔ کن دو غلطیوں کی وجہ سے؟ ایک، اگر آپ گھر کے مرکزی دروازے پہ کوڑا دان یا ڈسٹ بن رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کا کاروبار تباہ ہوگا اگر آپ یہی غلطی اپنے آفس میں کر رہے ہیں یا اپنی فیکٹری میں کر رہے ہیں یا اپنی شاپ پر کر رہے ہیں۔ دوسرا فیکٹر جو ہم نے ڈسکس کیا یا جس پہ ہم نے کلام کیا ہے وہ یہ، اگر آپ کے گھر کا باتھ روم گندا ہے، یہ آپ کو لے دے جائے گا، کیوں؟ وہ نیگیٹو انرجی کا گڑھ ہے، جنات کی وہ رہائش ہے، وہ مسکن ہے۔ تیسرا فیکٹر جس کے اوپر آپ نے نگاہ رکھنی ہے، ہزاروں بیانات کے اندر میں نے یہ بات بولی ہے یا یہ فکرہ دہرایا ہے کہ یہ قرب قیامت ہے، یہ فسق و فجور کا دور ہے، یہ نیگیٹو انرجی کا دور ہے۔ بار بار دہراتا ہوں نا، سنو، یہ آپ کے گھر کا مرکزی دروازہ ہے، یہ آپ کی ڈیوری ہے۔ چھوٹا گھر ہے تو اگر کوٹھی نما آپ کا گھر بنا ہوا ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ پورچ، گیرج ہو گیا، گیراج جس میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں۔ جو ہی گھر میں داخل ہوں، توجہ رکھیے گا، جو ہی گھر میں داخل ہوں، اس کے سامنے آپ نے ڈائیورجن لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ ڈائیورجن۔ اب ڈائیورجن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جہاں پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں میں بول رہا ہوں تو جب میں سر اٹھاتا ہوں تو میری نگاہ خانقاہ کے دروازے یا گیٹ پہ پڑ رہی ہے، تو جو گیٹ سے داخل ہوگا اس کی نگاہ کس پہ پڑے گی؟ میرے پہ پڑے گی۔ ایسے ہی تو جو ہی کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو تو اس کی پہلی نگاہ جو رب نے دیا ہے تجھے اس پہ نہ پڑے بلکہ آئینے پہ پڑے، مرر پہ پڑے۔ کس پہ پڑے؟ شیشے پہ پڑے، آئینے پہ پڑے۔ جو ہی اس کی حسد بری نگاہ آئینے پہ پڑے گی تو وہ انرجی ریفلیکٹ ہو جائے گی، وہ بیم آف انرجی ریفلیکٹ ہو جائے گا، یعنی یوں ٹکرایا تو یوں چلا جائے گا، تو محفوظ ہو جائے گا نظر بد سے۔ وہ نظر جو تجھے یا رب نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کو چیر کے رکھ دے، اس چیرتی ہوئی نظر سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ دکان ہے تو جو نمایاں جگہ جہاں پہ داخل ہوتے گاہک کی نظر پڑتی ہے وہاں آئینہ لگاؤ۔ گھر ہے تو اپنے گیرج میں یا ڈیوری میں آئینہ لگاؤ۔ جو ہی آئینہ سامنے ہوگا، اب میں سائیکالوجی بیان کر رہا ہوں، ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات یہ ہے کہ جو ہی انسان یا جنات یا کوئی بھی مخلوق آئینہ دیکھتی ہے یا آئینے پہ نگاہ پڑتی ہے، وہ جس مقصد کے لیے اچھے یا برے آئی ہوتی ہے وہ مقصد کو بھول جاتی ہے اور اپنے آپ کو تکنا شروع کر دیتی ہے۔ جو بری نگاہ سے تیرے گھر آئے گا، تیرے آفس میں آئے گا، تیری شاپ پہ آئے گا، تیری فیکٹری پہ آئے گا، جو ہی آئینہ اس کا استقبال کرے گا وہ اپنی ہی نیگیٹو انرجی کے نیچے آ کر مر جائے گا۔ تجھے دشمنوں کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح میں نے آپ حضرات کو کہا کہ جب میں یوں سر اٹھاتا ہوں تو میری نگاہ کہاں پڑ رہی ہے؟ گیٹ پر۔ تو جو میری آنکھوں سے انرجی نکل رہی ہے گیٹ کو ٹکرا کر وہ میرے پر ہی آئے گی۔ تو اس طرح دشمنوں کی چالوں سے بھی اور دشمنوں کے جو وار ہیں، کالی آنکھوں کے جو تیر ہیں، ان تیروں سے بھی آپ محفوظ رہو گے اور گھر بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ بڑا آئینہ لگاؤ جو جس میں پورا عکس نظر آئے۔ اگر جگہ چھوٹی ہے تو چھوٹا آئینہ لگاؤ، وگرنہ بڑا آئینہ لگاؤ 4-5 فٹ کا، تاکہ بندہ جو ہی آئے انہوں اپنی پیج میں
ٹھیک ہے نا؟ تو جو عورتیں ہوں گی وہ فوراً اپنا ہینڈ پرس نکال کر وہ فوراً یہ شروع ہو جائیں گے کہ یہ صحیح لگی ہوئی ہے، سارا کچھ صحیح ہے، کشن ٹیٹ ہے، انہوں اپنی پہ آ جائے گی. تو اللہ اگر وہاں وہ ہمیں مریض آ کر کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب کوئی اینجدہ عمل دسو کہ انہوں اپنی پہ جائے. آج ان کی خواہش پوری کر رہا ہوں کہ بھائی عمل بتا تو رہا ہوں، ضرور تم نے وظیفے پڑھ کے بیمار ہونا ہے یا پریشان ہونا ہے یا رجت کا شکار ہونا ہے. سادہ سا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، عمل بھی نہیں، ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ جو مین انٹرنس ہے آفس کی، گھر کی، کمرے کی، جہاں بھی آپ کا رہنا سہنا زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ بڑا سا مرر لگاؤ. آپ کی وہ جگہ خوبصورت بھی ہو جائے گی اور آپ کالی نظر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو کتنے فیکٹرز میں نے بتا دیے؟ 3. چوتھا فیکٹر، اگر آپ کے گھر میں دھونی کی عادت نہیں ہے یا دھونی کا ماحول نہیں ہے یا بخورات جلانے کی عادت، مدینے والا ماحول نہیں ہے، تو جب ماحول مدینے والا نہیں ہوگا تو سینہ مدینہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ سارے ڈائلاگ ہیں، یہ سب ڈائلاگ ہیں. ایک ایک ادا کملی والے کی لینی پڑے گی، ایک ایک ادا کملی والے کی لینی پڑے گی، ایک ایک احسان کملی والے کا لینا پڑے گا. آج بھی آپ مسجد نبوی شریف میں چلے جائیں، حرم میں چلے جائیں، آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان ساری مسجد کو، حرم کو دھونی دیتے لوگ نظر آئیں گے. اگر نمازی جا کر بیٹھے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو خوشبو لگا رہے ہوں گے. جمعہ المبارک میں وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے جیسے عید ہے، اور ہمارے ہاں جمعے کا ماحول ایسا ہوتا ہے جیسے فٹیک ہے. ہمارے ماحول کیسا ہوتا ہے؟ جیسے فٹیک ہے. وہاں ماحول کیسا ہوتا ہے؟ جیسے عید ہے. جمعے والا دن وہ کپڑے جو دفتر پہن کے، دکان پہ پہن کے اپنے باس کے پاس یا بازار نہیں جا سکتے، وہ کپڑے پہن کے نمازی مسلمان جمعہ پڑھنے آ رہا ہے. آپ عربوں کے ہاں جائیں، آپ کو برانڈ نیو دفعہ کے کپڑے، یہ جو توب ہوتی ہے سب سے مہنگی اس کمپنی کی ہوتی ہے، وہ انہوں نے پہنی ہوگی. امبر العود یا کمبوڈین عود انہوں نے لگائی ہوگی. پتہ چلا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہو، خوشی سے آ رہے ہیں، گسیٹ کر ہی لا رہے. اور ساڈے یہ فٹیک پیشی بھگتن آئے نے، ایتھے بیٹھ ٹوپی مینوں پڑھا، میں 2 فرض پڑھا ہوں. ہم یوں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، خوشبو کا اہتمام نہیں ہے. اللہ والو جب غسل کا اہتمام نہیں ہے، خوشبو کا اہتمام نہیں ہے، تو گھروں میں دھونی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوگ نیگیٹو انرجی کی شکایات لے کر آئے تو میرے کملی والے نے کوئی وظیفہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا لوبان کی دھونی دو، جا کر لوبان کی دھونی دو. حامیم لا ینصرون 1.25 کروڑ نہیں پڑھنا، رسالہ کھول کے نہیں پینا، لبان کی دھونی دو. صدقہ دو، خون بہاؤ، لبان کی دھونی دو. کوئی شبیہ نظر نہیں آئے گی، کوئی جنات نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ اگر آپ گھر میں اپنی عادت بنا لیتے ہو کہ جو 4K کی انرجائزڈ بخورات ہوتے ہیں، اگربتیاں ہوتی ہیں، ان کو اپنے گھر میں مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے جلا دینا ہے. اور اگر گھر میں نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے اس کو جلتے رہنے دیں. وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ اگربتی جلتی رہے گی. وہ جو بخورات 4K سے آپ منگوائیں گے وہ 1.5 گھنٹہ جلتے رہے گی. سارا گھر 21 دن میں کلیئر ہو جائے گا. کوئی پڑھائی نہیں، کچھ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اور اگر نیگیٹو انرجی کم ہے، آدھے گھنٹے کے بعد بند کر دو، پونے گھنٹے کے بعد بند کر دو. جتنا وہ ٹکڑا بچ جائے اگلے دن وہ استعمال کر لو. پھینکنے کی یا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کتنے کام ہم نے کرنے ہیں یا نہیں کر رہے، تو کتنے کاموں کی اصلاح کرنی ہے؟ 4 کی. پہلا کون سا ہے؟ کوڑا دان. ڈسٹ بین کو ڈسٹ بین کی جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ ہے، اور اپنی خواتین کو جا کر سمجھانا ہے کہ آج کے بعد اپنے گھر کا گند نکال کر دہلیز پر نہیں پھینکنا. اپنے گھر کی دہلیز کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ریسیپشن کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آفس کا دروازہ ہے، فیکٹری کا دروازہ ہے، دکان کا دروازہ ہے، اس کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا. دوسرا کون سا بتایا ہے؟ واش روم.
اگر دکان میں واش روم ہے، آفس میں واش روم ہے، فیکٹری میں تو ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے، جہاں جہاں واش روم ہے واش روم کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے اور ہفتے میں ایک بار نمک سے سینیٹائز بھی کرنا ہے، یعنی نیگیٹو انرجی فری بھی کرنا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ دو۔ تیسرا کام کون سا میں نے بتایا ہے؟ تیسرا کام کون سا بتایا ہے؟ آئینہ، انرجی ڈائیورژن۔ تیسرا کام کون سا ہے؟ انرجی ڈائیورژن۔ جو بھی آیا ہے انہوں اپنی بات ہوگا، آسان الفاظ کے اندر، جو بھی تمہاری دکان پر آیا ہے، دفتر میں آیا ہے، تمہارے گھر آیا ہے، اچھی نیت سے آیا ہے، بری نیت سے آیا ہے، ہم نے اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا کہ پھپھی غلط نیت سے آئی ہے، ہمسائی غلط نیت سے آئی ہے، میرا دوست غلط نیت سے آیا ہے، تو آ صحیح، تو آ صحیح، تیرا بندوبست ہم نے کیا ہوا ہے۔ اچھی نیت سے آیا ہے یا بری نیت سے آیا ہے، جو ہی وہ اس کو دیکھے گا اس کی انرجی یا تو دائیں بائیں ہو جائے گی یا اس کی اسی کے اوپر پلٹ جائے گی، اور آپ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے بغیر کسی عمل کے۔ گھر بھی، دفتر بھی، دکان بھی آپ کی خوبصورت لگے گی، بڑے بڑے پیارے ڈیکوریشن پیسز ملتے ہیں، بنے بنائے بھی، بنوانا چاہیں تو بنوا بھی سکتے ہیں، کسٹمائز کروانا چاہیں اپنی لوکیشن کے حساب سے تو وہ کروائیں تاکہ وہ جو لوکیشن ہے وہ خوبصورت بھی لگے، بیوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی اور علاج بھی ہو جائے گا، اور نیچے لکھ کر لگا دینا شافی نے دسیا سے، کمپنی دی مشہوری واسطے کہنا ہے شافی نے دسیا سے۔ تو کتنے کام ہو گئے جی؟ کتنے کام ہو گئے؟ ابھی بھائی 3 ہوئے ہیں، ابھی تو رات کے 3 نہیں بجے تو تم نے 4 بجا دیے ہیں، 4:25 پہ تو اذانیں شروع ہونی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، چھوڑتا نہیں تمہیں۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا کام کون سا بتایا ہے؟ دھونی دینا، بخور جلانا، اگربتی جلانا۔ جو انرجائزڈ بخور ہیں 4K کے وہ منگوا کر جلاؤ، اس میں مکسڈ ہوتے ہیں، یعنی جو آپ منگواتے ہو اس کے اندر ہر طرح کا فلیور موجود ہوتا ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے۔ 12 بخور ہوتے ہیں، وہ 1 مہینہ آپ کے چلتے رہیں گے، 1 مہینے کے لیے وہ کافی ہے۔ تو کتنے کام ہو گئے جی؟ 4 کام ہو گئے۔ اب آگے جو 3 کام ہیں وہ بڑے اہم ہیں، آگے جو 3 کام ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اللہ بولو، اگر آپ کے گھر میں، اگر آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ پہلے 4 ختم۔ تمہاری دکان ہے اور اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ 4 ختم۔ یہ ٹوٹکے ہیں، یہ ٹوٹکے ہیں۔ اب بات آ رہی ہے قرآن و حدیث کی، تو قرآن و حدیث کے سامنے ٹوٹکے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو میں نے بات کی ہے شروع میں، یہ میئرز تھے، یہ کیا تھے؟ میئرز تھے، احتیاطی تدابیر تھی، اور اب اللہ کے احکامات کی بات ہے، اللہ کے احکامات کی بات ہے۔ اگر تمہارے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، تمہاری دکان ہے، فیکٹری ہے، ویئر ہاؤس ہے، ورکشاپ ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، سنو رب کیا کہتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اگر تم خدائے رحمان کے ذکر سے منہ موڑو گے، ہم تمہارے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ ہمزاد بن کر تیرے ساتھ رہے گا۔ حضرت صاحب مینوں سائے نظر آندے نے، حضرت صاحب میں رات بھی دیکھے ایک بندے نے مینوں انج کیتا ہے، حضرت صاحب میں راتی بڑا ڈر گئی، میری چھاتی تے چڑھ کے کوئی بہ گیا، میرا ساہ ہی رک گیا، اے شافی نے جن کڑ دیتا، یہ آپ ہی پالے جے، ایک کنٹرول شیڈ تسی آپ ہی بنایا ہے، کیونکہ رسالہ پڑھا ہے، قرآن تو پڑھا نہیں ہے۔ جب تم خدائے رحمان کے ذکر سے منہ موڑو گے، خدائے رحمان کے ذکر سے منہ موڑو گے تو رب کیا کرے گا؟ تمہارے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ تمہارا ساتھی قرین بن کر، ہمزاد بن کر تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تو جس کے ساتھ شیطان لگا ہو اس کے کاموں میں برکت ہوگی، جس کے ساتھ شیطان لگا ہو اس کی سوچیں مثبت ہوں گی، اس کی سوچیں مثبت ہوں گی۔ پھر رب کیا فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔
جب تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے یعنی منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا. معیشت کو تنگ کرنے سے کیا مراد ہے کہ بے برکتی آ جائے گی. اللہ نہ کرے کسی کو پیسہ دو گے وہ پیسہ پیچھے گا, ڈکیتی ہو جائے گی, چوری ہو جائے گی, نقصان ہو جائے گا, اور یوں آپ تنگ دستی کا شکار ہو جائے گے. تو جب رب کا ذکر کرتے رہو گے, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے, پھر برکت آتی رہے گی. اب رب کا ذکر کیا ہے؟ گھر میں قرآن کی تلاوت کرو. رب کا ذکر کیا ہے کہ کملی والے پہ درود پڑھو. رب کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ تسبیح کرو. رب کا ذکر کیا ہے؟ تحمید کرو, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. رب کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو, اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو تم کرتے ہو کہ آدھا پنج صورتہ صبح تو آدھا پنج صورتہ رات, یہ اوراد و وظائف ہے, یہ دنیا کے مقاصد کے لیے ہیں. ان کے ساتھ شرائط ہوں گی, تو جو رب کا ذکر ہے اس کے ساتھ کوئی خاص شرائط نہیں ہے. اس کا تلاوت ہے, معمولی شرط ہے, پاک صاف ہونا, وضو کے ساتھ ہونا, خلاص. کوئی حصار نہیں ہے یا اور دیگر شرائط اس کے ساتھ نہیں ہے. 24 گھنٹے جب چاہو اللہ کا ذکر کرو اور جب چاہو قرآن کی تلاوت کرو. تو اس لیے اللہ آپ نے دفاتر کو, اپنی ورکشاپ ہے, ویئر ہاؤس ہے, فیکٹری ہے یا شاپ ہے یا گھر ہے, اس کو اللہ کے ذکر سے معطر کرو. کس سے معطر کرو؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, کوئی اہل ایمان یعنی ایمان والا اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا, اب اللہ کا ذکر کر رہا, اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, کوئی بھی ذکر کر رہا ہے, کرتے کرتے اس پہ رکت طاری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ رکت طاری ہو گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جہنم اس کے اوپر حرام ہے, جنت کے اللہ 8 دروازے کھول دے گا. کسی وظیفے کے ساتھ یہ بشارت ہے, کسی وظیفے کے ساتھ یہ بشارت ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ. جب وظائف کرو گے اور یہ کہو گے جی وہ بھی قرآن ہے, بھائی اس کے کرنے کا حکم نہیں ہے, اور یہ نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے اوراد و وظائف کرنے کا حکم نہیں دیا. اوراد و وظائف ہماری شریعت نہیں, مگر وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے. اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کیا حکم دیا ہے؟ حامیم لا ینصرون پڑھو میرے محبوب. کیا حکم دیا ہے؟ کہ میرے نام کی تسبیح کرو, پھر کیا کرو؟ میری حمد بیان کرو, استغفار کرو, توبہ کرو. 4 اعمال کا حکم دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ اپنے محبوب کو. کس کے لیے دیا ہے؟ حضور کی امت کے لیے دیا ہے. حضور کی امت کے لیے دیا ہے. توبہ کرو گے بند بن جائے گا, نیگیٹو انرجی کے آگے بند بن جائے گا. اور جب استغفار کرو گے جو نیگیٹو انرجی یا گناہوں کی نحوست تھی وہ ختم ہو جائے گی. جب اللہ کی کبریائی کو بیان کرو گے, اس کی پاکی کو بیان کرو گے, اس کی حمد کو بیان کرو گے, اتنی پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوگی کہ تم یونیورسل پورٹل کے ساتھ جڑ جاؤ گے. پھر پنجے کے ہو تو سر